بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 114 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وحمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش و عشرت میں تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اصحاب الشمال کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے اصحاب الیمین کا تذکرہ تھا اور اس سے پہلے مقربین کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے اصحاب الشمال کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورت کے شروع میں جنہیں اصحاب المشأمہ سے تعبیر فرمایا، وہی اصحاب الشمال ہیں، بائیں جانب والے۔ کیسے ہی برے ہیں بائیں جانب والے۔ فی سموم و حمیم، یہ لوگ جو ہے وہ سخت گرم زہریلی ہوا میں ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، گرم اور زہریلی ہوا میں ہوں گے۔ حمیم، خوب زیادہ گرم پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو یحموم سایہ ہوگا۔ وظل من یحموم، جو کہ محموم سایہ ہوگا۔ یحموم سایہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے دخان اسود کالا دھواں مراد ہے۔ یحموم سے مراد کالا دھواں ہے، سیاہ دھواں مراد ہے۔ یہ جو ظل ممدود پہلے گزرا ہے اس کے مقابلے میں بیان فرمایا، جو اصحاب الیمین کے لیے ایک پھیلا ہوا سایہ ہوگا نا، ظل ممدود، اس کے مقابلے میں جو اصحاب الشمال ہیں ان کے لیے وظل من یحموم ہوگا، ظل یحموم ہوگا، ایسا سایہ جو بالکل ہی کالا سیاہ ہوتا ہے۔ لا بارد ولا کریم، جس میں نہ کوئی جو ہے وہ ٹھنڈ ہوگی اور نہ ہی وہ فرحت بخش ہوگا، خوشی دینے والا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر ٹھنڈا پن ہوگا، مطلب وہ سایہ تکلیف دینے کے لیے ہوگا، وہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہ اصحاب الشمال کے لیے عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، دنیا میں کافروں کی جو مستی تھی، جو عیش و عشرت تھی، اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب لوگ یہ دنیا میں تھے تو بڑی خوشحالی میں یہ رہا کرتے تھے، اور انہی کی خوشحالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا کی جو خوشحالی تھی ان کی، اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ اپنا مال دولت عیش و آرام میں یہ مست ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کو، اپنے مالک اور خالق کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کیا، نہیں مانا، تو لہٰذا دنیا والے عیش و آرام ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کا ان کو خیال نہیں آیا، تو لہٰذا آج عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس لیے فرمایا کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے یہ لوگ بڑے ہی مزے میں تھے، عیش و عشرت میں تھے، شہوات نفسانیہ کی اتباع میں منہمک تھے۔ بہت بڑا جو گناہ ہے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، ایک بھاری گناہ پر یہ اڑے ہوئے تھے۔ وہ بھاری گناہ کون سا ہے؟ اس بھاری گناہ سے مراد جو ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ ہے، یعنی کہ دنیا میں یہ شرک اور کفر میں مبتلا رہے، شرک اور کفر پر انہوں نے اصرار کیا
اور کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفر پر ہی جمے رہیں گے۔ ان لوگوں کو توحید کے قبول کرنے سے بھی انکار تھا، قیامت قائم ہونے سے بھی یہ لوگ منکر تھے، اس لیے فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات کہنے سے ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جو قیامت کا وقوع ہے وہ مستبعد ہے، محال ہے، نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس طرح کے الفاظ کہہ کر جو ہے وہ انکار بھی قیامت کا کرتے تھے، کہ یعنی کہ ایک تو وہ اس کو مستبعد سمجھتے تھے کہ وقوع قیامت نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی باتوں سے وہ اگر مستبعد نہ بھی سمجھتے ہو تو انکار واضح ہوتا تھا، وہ ان کی ان باتوں سے لگتا تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آبا و اجداد بھی، پرانے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قیامت کی خبر دینے والے اگر یوں کہتے کہ تم مرو گے اور مرتے ہی زندہ کر دیے جاؤ گے تو یہ ایک بات تھی، ممکن تھا کہ مرنے کے فوراً بعد زندہ ہو جاتے، ہم اسے مان بھی لیتے، لیکن یہ تو یوں کہتے کہ تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی باپ دادا کو جو اتنا عرصہ ہو گیا، مر گئے، کھپ کے ختم ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، گل سڑ گئی، وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کو یہ بات جو ہے وہ محال لگتی تھی، مستبعد لگتی تھی، اس لیے جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ زندہ کرنے والا کون ہے، جس نے آدم سے وجود بخشا ہے وہ آدم سے ایک چیز کو وجود دے سکتا ہے، تو جس چیز کا وجود پہلے سے موجود ہو اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بنانا، دوبارہ سے پیدا کرنا، یہ کون سا ناممکن ہے، کون سا مشکل ہے اس کے لیے جس نے تو آدم سے وجود بخشا ہے۔ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اور اس وجود کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، کان، آنکھیں، ناک، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں پر انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنے بہترین نظام ہمارے جسم میں فٹ کر سکتا ہے، جس طرح آنکھیں ہیں، دماغ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اس طرح کا بہترین نظام ہمارے جسم میں لگا سکتا ہے، تو وہ کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب ایک چیز وجود میں نہ ہو اس کو وجود دینا یہ مشکل ہوتا ہے، ایک چیز وجود میں آ جائے، اس کا ماڈل موجود ہو، اس ماڈل پہ دوبارہ تیار کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ عام چیزوں میں بھی جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لیا جائے دنیاوی لحاظ سے تو بھی اس بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی مختلف چیزیں، پہلے ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، ماڈل جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس چیز کو بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا ماڈل ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے ذہن میں، تو اس کا بنانا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بہت علیم اور سمیع ذات ہے، اس کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو کسی ماڈل کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس نے عدم سے وجود بخش دیا ہے، وہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا، تو یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی احمقانہ باتیں ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ عیش و عشرت والی باتیں ہیں جن میں وہ پڑے ہوئے تھے اور اطاعت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو لہٰذا ان کے لیے یہ عذاب ہوں گے جن کا اس سے پہلی آیات میں ذکر گزرا ہے، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ وہ بڑے باریک گناہ میں پڑے ہوئے تھے۔ باریک گناہ یہ اس سے مراد شرک اور کفر کا گناہ مراد ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم۔ سموم کہتے ہیں ریح حارۃ من النار تنفذ فی المسام، ایسی گرم ہوا، ایسی لو کو کہتے ہیں جو کہ مسامات میں نفوذ کر جائے، یہ سموم کہتے ہیں لو کو،
جو مسامات کے اندر گھس جائے اس کو لو کہا جاتا ہے. وہ حمیم ماء شدید الحرارتی، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی کہ ایسا پانی جو نہایت ہی گرم ہو. وظل من یحموم دخان شدید السوادی. وظل من یحموم، یحموم سے مراد مصنف فرماتے ہیں وہ دھواں ہے جو کہ انتہائی سیاہ ہو، بہت زیادہ سیاہ ہو. لا بارد کغیرہ من الظلال، وہ جو ہے وہ منظر جو ہوگا وہ سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، نہ تو ٹھنڈا ہوگا. لا بارد کغیرہ من الظلال، یعنی ان کا جو وہ دھواں ہوگا، جو سخت سیاہ قسم کا دھواں ہوگا، وہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی حسن المنظری، نہ وہ جو ہے وہ خوش منظر ہوگا. یعنی کریم کا معنی حسن منظر ہے، خوش منظر ہے. انہم کانوا قبل ذالک فی الدنیا، اس سے پہلے وہ تھے، ذالکہ کا سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے، اس سے پہلے مطلب دنیا میں مترفین، وہ عیش و عشرت میں تھے. منعمین لا یتعبون فی الطاعۃ، مصنف فرماتے ہیں مترفین کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ نعمتوں میں جو ہے وہ مزوں میں تھے، خوش تھے، طاعت کے اندر جو ہے وہ طاعت کے لیے مشقت نہیں جو ہے وہ اٹھاتے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الذَّنْبِ، حنس سے مراد کیا ہے؟ گناہ ہے. العظیم ای الشرک، عظیم سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ شرک ہے، یعنی بڑے شرک میں وہ پڑے ہوئے تھے، جو ہے وہ اس کے اوپر اصرار کر کے ڈٹے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. فی الحمزتین فی الموضعین التحقیق وتسہیل ثانیۃ وادخال الف بینہما علی الوجہین. مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو دونوں جگہ ہیں، یہاں پر تحقیقی بات یہ ہے کہ حمزہ دونوں جگہ پر جو ہے وہ پڑھا بھی جائے گا، اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ وادخال الف بینہما، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کے درمیان جو ہے وہ الف داخل کیا جائے گا. یعنی ایک صورت میں حمزہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ تحقیق کے ساتھ ہوگا، اور دوسری جگہ میں جو ہے وہ تسہیل کے ساتھ ہوگا. تو دونوں صورتوں میں الف ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ داخل ہوگا. وآباؤنا الاولون، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی جو ہے وہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ بفتح الواو للعطف. مصنف فرماتے ہیں آباؤنا الاولون کے اندر جو آبا ہے یہ واو کے فتحہ کے ساتھ ہے، عطف کے لیے ہے، مفتوح کے ساتھ ہے، اس کو پڑھا جائے گا، یعنی کہ واو مفتوح ہوگی اور یہ عطف کے لیے ہے. اور والحمزۃ للاستفہام، اور حمزہ جو ہے آبا کے اندر یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے. وَهُوَ فِي ذَلِكَ وَفِي مَا قَبْلَهُ لِلْإِسْتِبْعَادِ، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ اور اس سے پہلے جہاں پر جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے، یہ جو ہے وہ استبعاد کے لیے ہے. حمزہ استفہامیہ جو ہے یہ یہاں پر بھی اور اس سے پہلے بھی یہ استبعاد کے لیے، یعنی وہ اس کو مستبعد سمجھتے تھے. وفی قراءۃ بسکون الواو عطفا بأو، اور ایک صورت میں، ایک قراءت میں مصنف فرماتے ہیں واو کے سکون کے ساتھ ہے، او آباءنا الاولون، یعنی اس صورت میں اس کا عطف جو ہے وہ واو پر، واو کے سکون کے ساتھ ہوگا، بطور عطف کے ہوگا، اور معطوف علیہ جو اس کا ہوگا وہ محل ان و اسمہا، ان کا محل اور اس کا اسم جو ہے اس کا معطوف علیہ ہوگا، یعنی اس صورت میں اس کا عطف ہے ان اور اس کے اسم پر ہوگا، یعنی محل پر ہوگا، ان اور اس کے محل پر اس کا عطف ہو رہا ہوگا. اس کی ترکیب کو ذرا سمجھ لینا چاہیے. آباؤنا الاولون کے بعد اگر اس کو ہم آبا کی بجائے او آباؤنا الاولون پڑھیں، جیسے کہ دوسری قرات میں ہے واو کے سکون کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے وہ ان اور اس کے محل پر، اس کا ان اور اس کے اسم کے محل پر اس کا عطف ہوگا، یعنی آباؤنا الاولون کا عطف ان کے محل پر ہوگا، ان اور اس کے اسم کے ساتھ. آباؤنا الاولون جو ہے وہ اسی وجہ سے مرفوع ہے. اب ان کی خبر جو ہے وہ لمبعوثون پر اس کو مقدم مانا جائے، یعنی کہ جو پیچھے آئنا لمبعوثون ہے
اس پر انا کی خبر کو ہم اگر جو ہے وہ مقدم مانے، یعنی اس صورت میں عبارت ہو جائے گی اِنَّا وَآبَاؤُنَا لَمَبْعُوثُونَ، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا عطف جو ہے وہ انا اور اس کے محل پر ہو جائے گا، انا اس کے اسم کے ساتھ اس کے محل پر ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ اور جو پہلی صورت ہے وہ کے فتحہ کے ساتھ یعنی وہ مفتوحہ کے ساتھ، اس صورت میں اس کا عطف جو ہے وہ لمبعوثون کی ضمیر مرفوع مستتر پر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے، مستتر متصل جو ہوتی ہے، اس کے لیے عطف، اس پر عطف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید لائی جائے، جیسے کہ جو ہے وہ یہاں پر اگر ہم اس کو لائیں تو عبارت ہو جائے گی لمبعوثون نحن، یہاں پر لمبعوثون کے بعد نحن ضمیر منفصل لانی پڑے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ اگر فصل موجود ہوتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ یہاں آباؤنا کا فصل جو ہے وہ موجود ہے، اس میں حمزہ استفہام جو ہے یہ فصل دونوں کے درمیان کر دیتا ہے، اس لیے ضمیر منفصل کے ذریعے اس کی تاکید لانا ضروری نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہے، نمبر 1 وَظِلٍّ مِّن یحموم سے کون سا سایہ مراد ہے، نمبر 2 الحنس العظیم سے کون سا گناہ مراد ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔